السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، نعت خواہ حضرات تشریف فرمائیں۔ میں تھوڑا سا ریکیپ آپ کو اور کر دوں کہ جو میں نے آپ کو بدر کے مقام پہ، یعنی جو جنگ شروع ہونے سے پہلے، جنگ تو پوری ہم کل اس پر ذکر کریں گے جو کہ 17 رمضان المبارک۔ آج میں آپ کو ساری جو اس کی جو پیش بندی بتا رہا ہوں۔ یہ میں ایک صحابی کا ذکر مجھے کرنا تھا، تو ان کے بارے میں جو بتانا بہت ضروری تھا کہ یہ حضرت سعد بن معاذ مکے گئے طواف کرنے کے لیے۔ تو ان کو اہل قریش نے طواف سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، تو ہم تو تمہیں طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہاں پر حضرت سعد بن معاذ کا ایک بڑا تاریخی جملہ تھا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تم مجھے طواف سے روکو گے تو میں تمہیں اس راستے پر جانے سے روکوں گا جہاں سے تم تجارت کرتے ہو، میں تمہیں وہاں جانے سے روکوں گا۔ اب وہ ڈر گئے، یہاں سے ان کو خوف پیدا ہوا تھا۔ یہ میں جو پس منظر آپ کو بتا رہا تھا، یہ خبر جب ابو جہل کو پہنچی، اس نے کہا کیا کہا تھا سعد؟ انہوں نے کہا سعد نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے طواف سے روکو گے تو میں مدینے کا وہ راستہ بلاک کر دوں گا جہاں سے تم لوگ تجارت کے لیے جاتے ہو۔ ابو جہل کی تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا یہ پلاننگ ہے ان کی، حالانکہ کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ دیر واز نو پلاننگ، یہ تو آپ نے ان کو روکا۔ انہوں نے جواب دے دیا بھائی آپ کسی چیز سے روکیں، انہوں نے کہا میں اس سے روکوں گا۔ وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی خطرناک پلاننگ کیے بیٹھے ہیں، یہ تو ہمارا پورا راستہ کا روک دیا۔ اب مکے میں کیا چیزیں بکتی تھی میں بتاؤں؟ مکے کیا چیزیں تھی؟ مکے میں کھجوریں تو تھی نہیں، مکے کی آمدنی کا ذریعہ کھجور تو تھی نہیں۔ مکے میں مٹی کے برتن بکتے تھے۔ ادھر کی جو مکے کی ایکسپورٹ تھی نا، وہ تھی مٹی کے برتن۔ بت بناتے تھے، مٹی کے برتن تھے، چٹائیاں تھیں، بڑی خوبصورت چٹائیاں بناتے تھے۔ اس کے علاوہ انگوٹھیاں تیار کرتے تھے۔ اچھا، انگوٹھیاں لکڑی کی بناتے تھے اور انگوٹھیاں چاندی کی بناتے تھے۔ اچھا، اس میں ان کے پاس پتھروں کا کام تھا، پتھروں کا کام کرتے تھے۔ ان کے پاس پانی تھا، پانی بیچتے تھے لے جا کے، یعنی زمزم جو تھا وہ بھی بیچا کرتے تھے یہ مشکیزیں اٹھا کر۔ ان کی ایکسپورٹ کا سارا یہ طریقہ کار تھا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء، زیتون، یہ وہاں لے جاتے تھے۔ زیتون کی بہت جو ہے وہ، چونکہ طائف سے آتے تھے، زیتون طائف قریب تھا، طائف سے آتے تھے۔ طائف ٹھنڈا مقام تھا تو وہاں پر بھی کچھ کھجوروں کے لیے، کھجور کم تھے وہاں، ایکچولی جو کھجور تھے وہ مدینے میں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی پوری تجارت کا سب، اچھا برتن، کھانا پکانے کی چیزیں، مسالہ جات، مسالے بہت بنتے تھے مکے میں۔ آج بھی آپ نے اگر مکے میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو طرح طرح کے مسالے ملیں گے۔ ایکچولی مکے میں آپ کو کھانا زیادہ تیکھا ملے گا، مدینے میں آپ کو تیکھا نہیں ملے گا، یہ آپ کو بھی نوٹ کیجیے گا۔ جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جتنا جو مرچوں والے کھانے وہاں ملیں گے وہ آپ کو مدینے کا ذائقہ ذرا مختلف ہے۔ مدینے میں تیکھے کھانے نہیں ہوتے، وہ آپ خود بنائے تو بنتے، مطلب مدینے میں جو ان کے مسالے ہوتے ہیں وہ بھی۔ اچھا، پھر آپ نے دیکھو کہ مدینے میں پودینے بھی بڑے بڑے ملتے ہیں۔ وہاں کے پودینے، جو مکے کے پودینے، ادھر کی جو سبزیاں تھیں وہ دوسری سبزیاں تھیں، یہ جاتی تھیں۔ اب انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہماری ایکسپورٹ پر بڑا حملہ۔ ایکچولی یہ اکنامیکل وار تھی، یہ کسی بھی طرح سے یہ کوئی جنگ نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ یہ کوئی ایگریسو وار تھی یا یہ ڈیفینسو وار مدینے والوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ مکے والوں نے ڈیفینس کیا۔ نو، دیر واز نو ڈیفینس فرام مکہ، یہ ڈیفینس کیا گیا ہے مدینہ سے۔ اب انہوں نے جب یہ کہا تو ابو جہل نے اجلاس منعقد کیا مکے میں، وہی دارالندوہ میں، اور اس میں عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف۔ اچھا، امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا تو اس کو غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ حضرت بلال حبشی میں تھا۔ یہ سردار لوگ تھے نا، انہوں نے کہا بھئی یہ بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ناک کٹا دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا ناک کٹا دی معاذ اللہ؟ انہوں نے کہا بھائی اس نے غلاموں کو ہمارے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ امیہ بن خلف کے الفاظ ہیں، اس نے ہمیں ہمارے برابر میں اس کو لا کر کھڑا کر دیا جس کے سینے پہ میں پتھر رکھتا تھا، وہ میرے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ تو میں تو میری طرف سے تو تم سمجھو کہ آمنا صدقنا، میں تو ساتھ ہوں، میں تمہیں ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا امیہ بن خلف ساتھ ہیں۔ اچھا، عتبہ کا مسئلہ کچھ اور تھا، شیبہ کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ ایکچولی اس پوری سازش کے پیچھے جو دماغ تھا وہ ابو جہل کا تھا۔ ابو جہل کا دماغ کام کر رہا تھا، اور حضرت عمر کا جو ماموں تھا وہ اس میں بڑا ایکٹیو تھا، اور اس میں حضرت عباس کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا۔ حضرت عباس کو انہوں نے زبردستی جبرن ان کو کہا دیکھو اگر قریشیوں کی طرف سے تم نے، ہاشمیوں کی طرف سے تم نے حصہ نہیں لیا تو ہاشمی یہاں سے باہر چلے جائیں، ہم ان کو باہر دکھائیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ حضرت عباس مجبوراً شامل ہوئے اس جنگ میں۔ جبھی تو رسول اللہ حضرت عباس سے بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی اگر آپ شامل نہیں ہوئے تو ہاشمی قبیلہ تو یہاں سے جائے۔ وہ اپنے
بھتیجے کے پاس جاؤ, یہاں سے جاؤ. اب یہ جب ساری چیزیں ہوئیں تو حضرت عمر کے قبیلے نے تھوڑی بہت مزاحمت کی. حضرت عمر کا جو قبیلہ نے کہا بھائی ہم عمر وہاں پر ہے, وہ جنگ میں ہوگا, ہم نے تو وہاں پر وہ ماموں جو تھا جس کو حضرت عمر نے قتل کیا, جنگ بدر میں مارا, اس نے کہا میں تو لے کے جاؤں گا اپنے قبیلے سے, تمیم قبیلہ تھا, میں تو لے کے جاؤں گا. تو ٹھیک ہے. اب یہ سب تیار ہوئے, انہوں نے کہا بھائی جنگ کیسے ہوگی. اچھا وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جس نے یہ مشورہ دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا, وہ تھا ابلیس. ابلیس غائب ہو گیا تھا وہاں سے, ابلیس پھر آیا یہاں پر, ابلیس یہاں پھر آیا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہی بزرگ بن کے, تم لوگ جانتے نہیں ہو ان کے پاس بہت ایمانی قوت ہے, طاقت ہے, اور وہ تم لوگوں سے بہت اس وقت غصے میں بھی ہے, تو تم لشکر تیار کرو. انہوں نے کہا ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں, مدینے والے تو لڑیں گے نہیں ہم سے, کیونکہ مدینے اور مکے کے اندر تجارت کا ایک معاہدہ ہے, وہ تو ہم سے لڑیں گے نہیں. تو انہوں نے کہا وہ لڑیں نہ لڑیں, لیکن تم تو تیاری اپنی پوری کر لو. تمہارے پاس گھوڑے بھی ہونے چاہیے, نیزے بھی ہونے چاہیے, تلواریں بھی ہونی چاہیے, اور ذرا پوری زرہ پہن کر تم میدان میں اترو. تو یہ ساری تیاریاں اس میں شروع ہوئیں. اب اس دوران جو ہے نا مخبری بھی ہوئی ہے, اس دوران باقاعدہ مخبری بھی ہوئی ہے, خط بھی لکھا گیا ہے. اچھا وہ خط وہاں سے عبداللہ ابن ابی نے ان تک وہ خط پہنچایا کہ بھئی مسلمان یہاں پر تیاری میں لگے ہوئے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگ کریں گے. اب وہ خط پہنچا, پھر اس کے بعد مکے میں اس خط کے بعد کہ میں نے آپ کو کہا تھا مقداد بن اسود, وہاں پر میں آپ کو چھوڑوں گا. ناظرین محترم دیکھیے, آج ہم بدرز ڈے منا رہے ہیں, لوگ بدرز ڈے منا رہے ہیں, بدرز ڈے منا رہے ہیں. تو بدرز ڈے میں ہم نے آپ کو آج جو پس منظر ہم نے آپ کو بتا دیا, یاد رکھیے کہ دیٹ واز ٹوٹلی این اکنامیکل وار, یہ ایک معاشی جنگ تھی, اور معیشت پر حملہ تھا مدینے کی. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت معاذ جو ہے, وہ حضرت سعد بن معاذ, وہ ایکچولی مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے کا اظہار کر رہے ہیں, جو کہ مدینے میں شاید بنائے. ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت. تو ارادہ یہی تھا کہ بنو قینقاع اور جو یہودی قبائل تھے ان کو جمع کیا جائے, اور ان کے دلوں کی کدورتیں دور کی جائیں, مسلمان کیا جائے, ان کو داخل اسلام کیا جائے. وہاں کام کچھ اور ہو رہا تھا. تو حضرت مقداد بن اسود کی ایک تقریر ہے, وہ تقریر میں آپ کو کل سناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہمارا جنگ کا جو ماحول بنا تھا اس کا آغاز ہوگا. میں آپ کو آج یہاں چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ اب ہماری نعتیں شروع ہوں گی. میں آپ کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے بدر کے دن کا آغاز کر دیا ہے, اور وہ ہم جب کل آئیں گے جو ہمارے 17 رمضان المبارک ہے, جو 2 دن ہوتے ہیں حضرت عائشہ اور بدر کا. حضرت عائشہ کا ہم ذکر کر چکے ہیں, بدر کا ہم کریں گے. بہت تاریخی کتاب ہے. آپ لوگ, میں آپ کو ایک ایسی مشورہ دے رہا ہوں, آج کل آپ لوگ سب جو کوارنٹین میں بیٹھے ہیں ان کی بھی بات بھی ہو, جو گھروں میں ظاہر لاک ڈاؤن ہے, کسی بھی طرح نیٹ کھولیں یا کتاب ہے اگر آپ, ذرا مقداد بن اسود کی تقریر پڑھیے. کل میں جب آؤں گا سحری میں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ نے اگر زندگی دی تو میں آپ سے پوچھوں گا, میں کال لوں گا آپ کی, کہ آپ نے مقداد بن اسود کی تقریر سنی, پڑھی, کیا کہتے ہیں وہ. تو یہ کل ہم آپ کی کال بھی لیں گے شامل, کہ آپ میں سے جس نے بھی اچھا بتایا کہ مقداد بن اسود نے یہ تقریر کی, میں مرحبا گل بہار کی طرف سے موٹر سائیکلیں دوں گا. 2 موٹر سائیکلیں کل میں دوں گا. کل اس بات پہ دوں گا کہ کوئی مقداد بن اسود کی تقریر مجھے بتائے کہ حضرت مقداد بن, تو اس بہانے آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. بھائی آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, تو اس سے ذرا آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور مزہ آئے گا. پھر یہیں سے میں آپ کو پوری جنگ کی تفصیلات بتاؤں گا کہ جنگ کس طرح سے ہوئی. تو جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب, بسم اللہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, تاریخ کے طالب علم ایسے میں ماشاءاللہ اتنی گفتگو فرماتے ہیں. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر
مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم آپ کے در پہ فریاد لائے گے غم آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم آپ کے در پہ فریاد لائے گے غم نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم 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 ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے 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 مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اگلے مہینے چلے اگلے مہینے چلے ہم تو عید پہ چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اگر حضور چاہے تو اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے جن نینوں کو
حسنین کے صدقے بٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براگے راست گراگے خدا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے میں ایک اس میں بات ایک کہنا چاہوں گا کہ یہ سب پڑھ سکتے ہیں نعت اور سب کسی پر کوئی یہ تھوڑی ہے کہ نعت خواہ پڑھیں گلوکار بھی پڑھ سکتے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بڑے گلوکار نے اس کو پڑھا ہے میں ان کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ جب آپ نے اس میں جو پوربی زبان ہے اس میں آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تھوڑی سی معافی مانگ لیں کبھی اللہ سے ہی مانگ لیں اے عرب کے کنور ہے کیا ہے اے عرب کے کنور یہ بھی پڑھیں گے آپ سنیے گا آپ نے کہہ دیا معاذ اللہ اے رب کے کنور رب کے کنور کا معاذ اللہ مطلب وہ اللہ کا بیٹا تو اس کو ذرا سا آپ بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا لیکن آپ بہت بڑے ہیں ذرا اس کی معافی مانگ لیجئے گا اگر موقع ملے معافی مانگ لیجئے گا آپ کہہ ہی گئے جی تم سے کہوں اے عرب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں کا تم سے کہوں اے عرب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت اب یہ رتیاں توری پریت میں سد بت سب بسری توری پریت میں سد بت سب بسری کب تک یہ رہے گی اب دوری گاہے بفگن دزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم میں پھر وہیں آؤں گا کہ میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ تفسیر میں بات بتا رہے تھے کہ جو اصل آسمان کا کیا بتا رہے تھے اب جو نفس ہے وہ رات ہے ہاں آسمان کا نفس آسمان رات نفس آسمان رات ہے ہاں جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دل نکل آیا ایسا لگتا ہے دل نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر جتنے خالی کے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا اس حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اورا کے ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم سبحان اللہ سبحان اللہ فوراً وقفے کی طرف بڑھتے ہیں حاضر ہوتے ہیں